खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि एशिया क्रिकेट कप का शेड्यूल जारी। एशिया कप की 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान की टीमें शामिल। ग्रुप बी बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग की टीमें शामिल है। पाक भारत मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 सितंबर को जो पहला मैच खेला जाएगा उसमें अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो 12 सितंबर को खेलेगा, जो कि ओमान के खिलाफ खेला जाएगा। जबकि पाकिस्तान और भारत के माबैन पहला पूल मैच जो है वो 14 सितंबर को खेला जाएगा और ये बड़ा मैच भी होगा इस टूर्नामेंट का। इसमें दीगर अगर शेड्यूल की बात की जाए तो पहला जो क्वालिफायर होगा वो खेला जाएगा 20 सितंबर को और दूसरा जो है 21 को खेला जाएगा। तमाम जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। इस टूर्नामेंट का जो ग्रैंड फाइनल होगा वो खेला जाएगा 28 सितंबर को इतवार के रोज। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद आपका। अब आपको बताएं कि शहर में चीनी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। करियाना फरोशों के पास चीनी का दाना तक मौजूद नहीं है। एसटीएन नंबर ना होने की वजह से करियाना फरोश मिलों से बराह रास्त चीनी नहीं खरीद सकते, होल सेलर से महंगी मिलती है। शहर की करियाना की दुकानें चीनी से खाली हो गईं। एसटीएन ना होने की वजह से करियाना फरोश मिलों से बराह रास्त चीनी नहीं ले सकते और होलसेलर्स और मिल्स फ्रंटमैन से चीनी सरकारी रेट पर मिल नहीं रही। करियाना फरोश कहते हैं तमाम तर सूरत हाल से वो खुद और सारिफीन परेशान हैं। लाहौर भर में करियाना शॉप्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। गवर्नमेंट ने रेट दिया है 171 का इस वक्त, जबकि हमें जो खरीद पड़ रही है वो 181 पे है। 10 रुपये का लॉस है पर केजी के ऊपर। अब पर केजी के ऊपर 10 रुपये का कौन सा दुकानदार बिजनेस करेगा? छोटे दुकानदारों के ऊपर आ जाते हैं, इनके ऊपर एफआईआर दी जा रही हैं, इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इनको जुर्माने किए जा रहे हैं। तो फिर यही है कि हम बेचते नहीं हैं। दूसरी जानिब सारिफीन गली मोहल्लों में करियाना की दुकानों से चीनी ना मिलने पर परेशान हैं। कहते हैं कि चीनी हर घर की जरूरत है। करियाना दुकानों से ना मिले तो कहाँ जाएं? 1.5 करोड़ की आबादी डिपार्टमेंटल स्टोरों से तो चीनी नहीं ले सकती। बाजार में चीनी मिल नहीं रही, वो अगर मिल रही है तो इतनी महंगाई में गरीब आवाम क्या करे? वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। चीनी मिल नहीं रही, ठीक है, अगर मिल नहीं रही है ना तो हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। हर दुकानदार का सेम रेट होना चाहिए ताकि किसी को लूटना नहीं चाहिए। हर बंदा अपना मजदूरी करके कर रहा है। करियाना फरोशों ने कहा कि मिलों से उन्हें चीनी लेने का निजाम वज़ा किया जाए ताकि आम दुकानदारों को चीनी मिले। कैमरामैन नासिर मसूद और मोहम्मद अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और दूसरी जानिब आम शहरी के लिए ब्रायलर मुर्गी गोश्त का खाना मजीद मुश्किल हो गया है। कीमतें आसमानों से बातें करने लगी है और गोश्त की सरकारी कीमत 584 रुपये किलो तक पहुंच गई है और मार्केट में 600 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रायलर परचून में 403 रुपये फी किलो मुकर्रर हो गया। शहर में गरीब के लिए मुर्गी खाना भी मुश्किल हो गया। मुर्गी की सरकारी कीमत 584 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। साफी गोश्त 680 से 700 रुपए फी किलोग्राम तक पड़ने लगा। शहरियों को 2.5 किलो की जिंदा मुर्गी 1200 से 1300 रुपए में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं कि दीगर अशिया के निर्ख शामिल करें तो एक मुर्गी 2000 रुपए में तैयार होती है। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी शहरियों को सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए है, जबकि बाजार में 120 रुपए में दस्तयाब है। प्याज 50 के बजाय 70 रुपए, टमाटर 95 के बजाय 150 रुपए, लहसुन 210 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आम सिल्लड़ी की सरकारी कीमत 260 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में 300 रुपए में बेचा जा रहा है। सेब 420 के बजाय 450 रुपए, केला 210 रुपए की बजाय 260 रुपए दर्जन, नाशपाती 330 की बजाय 360 रुपए किलो, जामुन 320 के बजाय 350 रुपए किलो, आड़ू 170 के बजाय 190 रुपए, खुबानी 165 के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में सदर पंजाब बैंक जफर मसूद की किताब सीट 1C की तकरीब रौनामाई चेयरमैन एजाज ग्रुप गौहर एजाज, वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक, साबिक मेयर लाहौर मियाँ आमिर महमूद, CEO UMT इब्राहिम हसन मुराद समेत दीगर भी शरीक हुए।
سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب میں صدر پنجاب بینک ظفر مسعود کی کتاب سیٹ 1C کی تقریب رونمائی ہوئی۔ ظفر مسعود نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس کے بعد انہیں نئی زندگی ملی۔ 30 سیکنڈز کے اندر جو ٹائم تھا اس میں تو میں اپنے کورٹ میں کھڑا ہوا تھا، اپنے وٹنس باکس میں کھڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو آنسریبل تھا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ And there were no regrets at that time. چیئرمین لیک سٹی گوہر اجاز نے ظفر مسعود کے کام کو سراہا اور ان کی زندگی کے دیگر پہلوؤں پر بھی گفتگو کی۔ جو ظفر صاحب کے والدین جو ہے وہ اس تمام موقع پہ جس طرح گزرے ہوں گے، ہم سب کو اندازہ ظفر صاحب ہی بتائیں گے۔ جیسے ہم آج 1C اپنے بھائی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وی ہیو ٹو سیلیبریٹ دی all those mothers, all those fathers who have given their sons and who have continued to give their children to sacrifice for our country. علی پرویز ملک نے ظفر مسعود کی کتاب کو خوب سراہا۔ I look forward towards your guidance and support. I totally subscribe to the philosophy that Zafar Bhai has just stated, that let history be the best judge. سلطان گوہر، بریگیڈیئر ریٹائر پرویز بشیر، بریگیڈیئر ریٹائر مظہر، میجر ریٹائر برہان، میجر ریٹائر فاروق، جاوید اقبال، احمد نواز سکھیڑا، شاہد اقبال، کامران ارشد، وسیم خان اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ میاں اظہر کی رہائش گاہ پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر مملکت اون چودھری کی حماد اظہر سے والد کے انتقال پر تعزیت۔ رانا تنویر، شاہد خاقان عباسی، عابدہ حسین، جلیل شرکپوری بھی حماد اظہر سے ملے۔ مزید کون سی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات دن بھر ان کے گھر گئی ہیں، تعزیت کے لیے جان لیں گے۔ ہمارے ساتھ عادیہ ناز موجود ہے، بتائیے گا۔ بالکل، یہاں پر جو ہے وہ حماد اظہر کی رہائش گاہ پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اور سماجی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کے والد کے انتقال پر جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ سابق MNA نواب زادہ غضنفر گل موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن جو ہے وہ ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اسار رانا بھی یہاں پہنچے ہیں اور حماد اظہر کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل PTI کے سابق وزیر جو ہیں شفقت محمود، وہ یہاں پہنچے تھے رہائش گاہ پر، آ کر انہوں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ شوکت بسرا صاحب اس وقت یہاں اندر موجود ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ اس سے صبح سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے، اون چودھری جو ہیں وہ بھی پہنچے، انہوں نے بھی اظہار تعزیت کیا۔ رانا تنویر جو ہے وہ یہاں پر آئے، اظہار تعزیت کیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صبح سے ہی شروع ہے اور رات گئے تک یہ سلسلہ جو وہ جاری ساری رہے گا۔ اس وقت بھی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور حماد اظہر کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف سیاستدانوں کی آمد کا سلسلہ جاری، بلکہ سماجی رہنماؤں اور سینئر صحافیوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز سے ہی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام ہی رہنما آ رہے ہیں اور تعزیت کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ لاہور رنگ روڈ پر سفر کرنے والوں کی سنی گئی ہے۔ رنگ روڈ پر 6 مقامات پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹ ایریاز بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رنگ روڈ پر سفر کرنے والے اب پیٹرول پمپ، ٹک شاپ، مسجد، ریسٹ رومز اور فوڈ پوائنٹس کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ رنگ روڈ کے 6 مقامات پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹ ایریاز بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رنگ روڈ اتھارٹی لیز کے تحت ریسٹ ایریاز سائٹس کو مالی طور پر مستحکم افراد اور کمپنیوں کو دے گی۔ اڈا پلاٹ ہلو کی کماہا میں ریسٹ ایریاز بنائے جائیں گے۔ ایئرپورٹ کے بالمقابل اور محمود بوٹی بھی ریسٹ ایریاز تعمیر ہوں گے۔ ایک ریسٹ ایریا کے لیے کم سے کم 4.5 اور زیادہ سے زیادہ 5 کنال کی سائٹس رکھی گئی ہیں۔ رنگ روڈ اتھارٹی نے لیز ایگریمنٹ ڈرافٹ اور ماہانہ آمدن کا تخمینہ لگانے کا کام مکمل کر لیا۔ لاہور رنگ روڈ پر 6 سائٹس کو آئندہ چند روز میں لیز پر دینے کے لیے پیشکشیں طلب کر لی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق رنگ روڈ اتھارٹی 6 سائٹس کو کامیاب لیز کرنے پر سالانہ 20 کروڑ سے زائد آمدن حاصل کرے گی۔
फिरोजपुर रोड नज़द कमाहा मेट्रो स्टेशन की सर्विस लेन तालाब का मंजर पेश करने लगी। कुछ देर अब्र रहमत का नज़ूल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। निकासी आब की नाकी सूरत हाल के बाइस कई फुट तक पानी जमा हो गया, जबकि आमदरफ्त भी मुतासिर हो रही है। फिरोजपुर रोड नज़द कमाहा मेट्रो स्टेशन की सर्विस लेन में बारिश का पानी जमा हो गया। कुछ देर की बारिश से सड़क पर कई फुट तक पानी जमा हो गया। निकासी आब के नाकी सूरत हाल के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढों में पानी जमा होने से हादसा का खदशा बढ़ने लगा। अहले इलाका का इंतजामिया से निकासी आब की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा किया है। मुजव्विज़ा येलो लाइन ट्रेन मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कंजर्वेशन सोसाइटी ने मुजाहिरा किया, जिसमें मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने नहर बचाओ, दरख्त बचाओ जैसे नारे लगाते हुए मंसूबे को माहौल दुश्मन करार दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि येलो लाइन की तामीर से न सिर्फ सैकड़ों दरख्तों की कटाई होगी, बल्कि लाहौर जैसे शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मुजाहिरीन के मुताबिक इस मंसूबे से लाहौर का कुदरती हुस्न और माहौलियाती तवाज़ुन शदीद मुतासिर होगा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस मंसूबे पर खर्च होने वाले अरबों रुपए अवामी पैसे का ज़िया है, जैसे तरक्याती मंसूबों पर लगने चाहिए जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के असूल के मुताबिक हों। मुजाहिरीन ने जोर भी दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर माहौल को नुकसान ना पहुँचाया जाए, क्योंकि दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं और उनके बगैर शहर की खूबसूरती और फ़िज़ा दोनों ही जहर आलूद हो जाएंगे। की कटाई को इन्होंने काउंटर किया है सरकार ने, और वो कह रहे हैं हम अंडरग्राउंड जाएंगे। अंडरग्राउंड का जो खर्चा होगा, जो 80 अरब का जो इनका प्लान था, वो हो जाएगा 200 अरब। ये कहाँ से आएंगे पैसे? ये हमारे टैक्स में। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जब एक 4 लेन सड़क है, उसके ऊपर आप बसेस चलाएं, इलेक्ट्रिक बसेस चलाएं जो कि इको फ्रेंडली होंगी, और उन्हीं बसेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें और उनके साथ फीडर बसेस भी बनाएं ताकि मोहल्लों से लोगों उस तक पहुंचे और फिर नॉर्थ साउथ ट्रैवल कर सकें। म्यू कैंसर केयर हस्पताल मनावा के स्टाफ का मुलाजमत के मुआहिदे की तजदीद के लिए एहतजाज। मुलाजमीन ने हस्पताल के बाहर जमा होकर अपनी नौकरियां बहाल करने और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हस्पताल इंतजामिया ने बगैर किसी पेश की इतला के मुलाजमतें ख़त्म कर दी है और हम गुज़श्ता 10 साल से काम कर रहे हैं। अब हमारी उम्रें निकल गई हैं, कहाँ नौकरियां मिलेंगी? मुजाहिरीन का कहना था कि हमारी नौकरियां फौरी तौर पर बहाल की जाएं और तमाम वाजिबात अदा की जाएं। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुल्क में महंगाई का सुनामी है, ऐसे में नौकरी नहीं होगी तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस ले लें और हस्पताल इंतजामिया को उनकी नौकरियां बहाल करने का हुक्म दे दें। और अब आपको यहाँ बताएं कि खातून को शौहर के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का खदशा। दोनों जेलों की सुप्रिटेंडेंट की 29 जुलाई को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रूबरू तलबी की गई। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत से मुतालिक कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों का खौफ छाया हुआ है और जिस तरह CCD की जानब से मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकतें हो रही हैं, इसी तनासब से लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक खातून के शोहर के मुबैना पुलिस मुकाबले के खिलाफ दरखास्त 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने दोनों जेलों के यानी जेल सुपरडेंट कोट लखपत और जेल सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर को 29 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इसकी समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगी और साइला तहरा बीवी ने अपने शोहर मोहम्मद तनवीर की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। उसका कहना है कि उसके शोहर के खिलाफ 30 मुकदमात हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके 17 जुलाई को जेल भेजा। इसके बाद कुछ पता नहीं कि उसका शोहर कहाँ पे है। तो अदालत से ये सजा की गई थी कि उसके खावंद को बाजियाब करने का हुक्म दिया जाए और साथ ये भी सजा की गई है कि खावंद उसके शोहर को
مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک نہ کرنے کا حکم دیا جائے. اس کیس کی سماعت 29 جولائی کو ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف آپ کا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جی سی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی ہے. بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور آپریشن بنیان المرصوص کی فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. خصوصی نشست کے موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو خوب سراہا. اس موقع پر طلباء و طالبات نے معاشرتی اور قومی امور بالخصوص سیکیورٹی کے تناظر میں کھل کر سوالات کیے ہیں. نشست کے اختتام پر طلباء نے ملے نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب میں جی سی یو کے طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نشست کو خوش آئند قرار دے دیا اور مستقبل میں بھی ایسی نشست کے اہتمام کی خواہش کا اظہار کیا. I think this initiative was a very fruitful step. We had a lot of discussions about different issues that concern the army today. بہت انٹریکٹیو سیشن تھا between DGISPR and our faculty اور اسٹوڈنٹس کے درمیان. And it would be a very good to interact with him and ان سے کچھ questions بھی clear ہوئے. بہت ساری چیزیں تھی جو I guess hidden تھی اور behind the back تھی جو کسی کو بھی نہیں تھی پتا. and he cleared in a very good way. انہوں نے ہر بچے کے سوال کو اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. مختلف شعبوں کے بچے تھے، ہر قسم کے بچوں کے ڈفرینٹ کیلیبر کے سوال تھے، لیکن انہوں نے ہر سوال کو بہت ڈیٹیل سے بہت اچھے سے کیا کہتے ہیں ایڈریس کیا ہے. تو اس چیز کی خوشی ہے، امید ہے کہ وہ آئندہ بھی آئیں. آپریشن بنیان المرصوص پاک فوج نے کروایا. میں اس کے بارے میں صرف ایک پیغام دنیا کو دینا چاہوں گی کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا. مختلف اضلاع میں 963 نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا نیا پروگرام تشکیل دے دیا گیا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس ہوا. سی ای او صاف پانی اتھارٹی نوید احمد نے جاری اور نئے پروجیکٹس بارے بریفنگ دی. مختلف اضلاع میں 963 نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا نیا پروگرام تشکیل دیا گیا. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ پوٹوہار ریجن میں چھوٹے ڈیموں سے صاف پانی کے منصوبے شروع ہوں گے. پانی کے منصوبوں میں 2 سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی شامل کیے گئے ہیں. بہاولپور، رحیم یار خان، بیجی خان، راجن پور سمیت دیگر اضلاع میں بھی صاف پانی منصوبوں پر جلد کام شروع ہو جائے گا. صوبائی وزیر بلال یاسین نے واضح کیا کہ سالانہ بنیادوں پر پانی کی فراہمی کے متعدد نئے پروجیکٹس پر کام کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پائیدار منصوبہ بندی کی خواہاں ہیں. سی ای او صاف پانی نوید احمد کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا. آپریشنل اخراجات میں کمی کے لیے منصوبوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا. اجلاس میں ڈی جی او اینڈ ایم زہیب بٹ اور ڈی جی پروجیکٹس عامر خلیق بھی شامل تھے. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت واسطہ کا اجلاس لاہور سمیت صوبے بھر میں نکاسی آب، سیوریج نظام اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز، ڈی جی واسطہ پنجاب طیب فرید اور تمام اضلاع کے واسطہ مینیجنگ ڈائریکٹرز نے شرکت کی. لاہور سمیت صوبے بھر میں نکاسی آب، سیوریج نظام اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی گئی ہے. بلال یاسین نے ہدایات کی ہیں کہ حساس علاقوں میں لائیو کیمرے نصب کیے جائیں اور ڈسپوزل سٹیشنز پر متبادل توانائی کے ذرائع فراہم کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ تمام نئے ایم ڈیز عوامی ریلیف کو اولین ترجیح بنائیں گے. وزیر ہاؤسنگ نے یہ بھی کہا کہ نکاسی آب کے مسائل اور شہری شکایات کے فوری ازالے کے لیے فیلڈ وزٹس کو باقاعدگی سے یقینی بنایا جائے. ڈی جی واسطہ نے کہا کہ تمام واسطز کے لیے ڈیجیٹل سسٹمز کی تیاری، کال سینٹرز اور ہیلپ لائنز کی برانڈنگ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جائے. امیر مرکز مولانا عبدالحق ثانی کی زیر صدارت ملٹری اکاؤنٹس میں جمعیت علماء اسلام سین کا مرکزی مجلس عمومی اجلاس منعقد ہوا. مختلف اضلاع سے نمائندگان نے اس میں شرکت کی. امیر مرکز مولانا عبدالحق ثانی کی زیر صدارت اجلاس میں مرکزی ناظم الاعلیٰ مولانا یوسف شاہ، مولانا خزیمہ سمیع، پیر عبدالقدوس نقشبندی، مولانا ایوب خان نے شرکت کی. قاری اعظم حسین، مولانا عبدالوحید خطیب، مولانا عبدالخالق ہزاوری، مفتی عبدالصمد درخواستی سمیت دیگر عہدیدار شریک ہوئے. اجلاس میں بدلتی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مولانا عبدالحق ثانی نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو اپنے مفادات چھوڑ کر
عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ اجلاس کا بنیادی مقصد ہماری جماعتی جو تنظیمی صورتحال ہے اس کے متعلق گفتگو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں مولانا حامد الحق شہید جو ہماری جماعت کے سربراہ ہے، ان کی شہادت کے بعد پورے ملک میں جماعت کو کس انداز میں منظم کرنا ہے، پورے ملک میں دورے کرنے ہیں، تو یہ تمام شیڈول آج کے اجلاس میں اس پہ گفتگو ہوئی۔ پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات کنور لیاقت سے چیئرپرسن نواز شریف لورز گروپ عظمیٰ عامر بٹ نے ملاقات کی۔ ماحولیاتی تبدیلی اور بہتری پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ کوپر روڈ فارسٹ کمپلیکس میں پارلیمانی سیکریٹری جنگلات کنور لیاقت سے چیئرپرسن نواز شریف لور گروپ عظمیٰ عامر بٹ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ وفد ماحولیاتی کمیٹی پنجاب کے ممبران میں اس پر شامل تھا۔ شہر میں شجرکاری میں اضافے اور ماحول کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر کنور لیاقت نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پر زور دیا۔ اس موقع پر سینئر لیگی رہنما ملک لیاقت آوان، ایڈوکیٹ منور حسین نقوی، مرزا خالد بیگ، شکیل بھٹی بھی موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب اہتمام پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین لاہور نے کیا۔ تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں لاہور کی صدر نرگس خان، شہناز کنور، سمینہ اور دیگر سرکردہ کارکنان نے شرکت کی۔ شرکا نے آصف علی زرداری کی عمر درازی اور صحت کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر نرگس خان نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کی ہے اور ان کی قیادت میں پارٹی مزید ترقی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کارکنان پارٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی محنت سے پارٹی کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ شہناز کنور نے کہا کہ آصف علی زرداری کی سالگرہ کے موقع پر ہم ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ وہ اسی طرح ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ڈی جی نیب کی لاہور نیب میں میگا کھلی کچہری، کرپشن سکینڈلز کے شکار متاثرین نے شرکت کی ہے۔ فیوچر ویژن سکینڈل، اومیگا ہاؤسنگ سکینڈل کے متاثرین کھلی کچہری میں شریک ہوئے۔ پاک عرب ہاؤسنگ، خیابان امین ہاؤسنگ، ایڈن گارڈن اور پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی متاثرین نے اس میں شرکت کی۔ ڈی جی نیب نے فیوچر ویژن سکینڈل میں شکایات کی تحقیقات کو انکوائری کے مراحل میں داخل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ڈی جی نیب نے پونزی اسکیموں میں ملوث ملزمان کو ECL لسٹ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ڈی جی نیب نے کہا کہ اب متاثرین کو سوسائٹی انتظامیہ کے روبرو بٹھا کر مسائل کا حل نکالا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی ہر مرحلہ پر رہنمائی حاصل ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ ایس پی مستنصر عطا باجوہ محکمہ پولیس سے ریٹائر ہو گئے۔ اہل خانہ کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی ہے۔ مستنصر عطا باجوہ کی آئی جی پنجاب سے اہم ملاقات ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے مستنصر عطا باجوہ کی محکمے کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا، سوینئر بھی پیش کیا۔ آئی جی عثمان ڈاکٹر عثمان انور نے مستنصر عطا باجوہ کے لیے آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مستنصر عطا باجوہ نے بطور سپرنٹینڈنٹ پولیس لاہور، فیصل آباد، ایلیٹ فورس سمیت مختلف شعبوں میں فرائض انجام دیے۔ مستنصر عطا باجوہ 32 سالہ سروس کیریئر کے آخری ایام میں DPO گجرات تعینات تھے۔ مستنصر عطا باجوہ نے دوران سروس پولیس افسران کی بھرپور رہنمائی کی۔ ریٹائرمنٹ پر عزت افزائی کے لیے آئی جی پنجاب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خارجی دہشت گردوں کے خلاف غیر معمولی کارکردگی کے حامل پولیس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ افسران اور اہلکاروں کی کیش انعامات، تعریفی اسناد سے حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈیری غازی خان کے 42 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات سے نوازا۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں جھنگی، لاکھانی پولیس چیک پوسٹوں کے جوان شامل ہیں۔ تھانہ وہوا پر تعینات پولیس SOU ایلیٹ فورس کے جوان شامل ہیں۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں 4 سب انسپیکٹرز اور 2 ASIs بھی شامل ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان لائف سٹال فرنیچر کے زیر اہتمام 115ویں ایڈیشن کی فرنیچر نمائش کا دوسرا روز فرنیچر کی 100 سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ شہریوں کی بڑی تعداد فرنیچر خریدنے پہنچی۔
ایونیو روڈ پر پاکستان لائف سٹائل فرنیچر کی جانب سے 3 روزہ ایکسپو کا دوسرا روز، جس میں 100 سے زائد فرنیچر کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ نمائش میں بیڈز، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبلز، ڈور میٹ اور سوات کی لکڑی سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹس ڈسپلے کیے گئے۔ مارکیٹنگ مینیجر پاکستان لائف سٹائل فرنیچر محمد حسین نے بتایا کہ ایکسپو میں صارفین کو تینوں روز 40% تک رعایت دی جائے گی۔ ہم نے آرگنائز کیا ہوا فرنیچر ایکسپو، جہاں پہ 100 سے زیادہ فرنیچر برانڈز آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا نئے سے نیا اچھے سے اچھا ڈیزائن ملے گا فرنیچر کا، تو میں سب کو کہوں گا وزٹ کریں۔ یہاں پہ بہت سارے ڈسکاؤنٹ بھی ہیں، اپ ٹو 40% ڈسکاؤنٹ ہر پروڈکٹ پہ آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں۔ نمائش دیکھنے آئے شہری کہتے ہیں کہ مختلف اقسام کا معیاری فرنیچر دیکھنے کو ملا ہے اور ریٹس بھی مناسب ہیں۔ یہ دیز کائنڈ آف ایکسپوز آر ویری اسینشل، یہ ٹرینڈ بن رہا ہے پاکستان میں، اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہی چیزیں انڈر ون روف سستی ملتی ہیں فار دا میسز، اور یہ دنیا بھر میں تو یہ ٹرینڈ از 100 ایئرز اولڈ، بٹ اب ہمارے پاس بھی آ رہا ہے۔ اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو لوکل بزنسز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کو ایکسپوجر مل جاتا ہے، عوام کو بھی ایکسپوجر مل جاتا ہے، آپ کے پاس کیا کیا آپشن انٹرنلی اویلیبل ہیں، تو اس لحاظ سے تو واقعی بہت اچھی آپشن ہے آپ کے پاس۔ اور آئی مین اٹ سیلف یہ ہال وغیرہ جو بھی سارا سیٹ اپ ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ فرنیچر نمائش کو ڈائمنڈ سپریم فارم نے سپانسر کیا۔ اس موقع پہ فرنیچر کارنر، گابا ہومز، ہوم ڈیکور، سوہا انٹیریئرز، پشاور ووڈ لینڈ اور وسٹا ہوم سمیت دیگر کمپنیوں نے فرنیچر ڈسپلے کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔